بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت مرالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے، لوگ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کا رب آپ کو کس وقت یاد فرماتا ہے؟ حضرت ثابت مرالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ انشاءاللہ وہ جواب بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ذکر اللہ کے فضائل و برکات۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ تسبیح فاطمی پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تسبیح فاطمی پڑھنے کا بار بار کیوں کہا کرتے تھے؟ کہ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر زندگی میں چین و سکون چاہیے، راحت چاہیے، برکت چاہیے تو ذکر الہی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ جب موت آئے تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ زبان پر ذکر لائیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں چین اور سکون کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ جل شانہ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکتیں کتنی آتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات بتائیں جو بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور جنت چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا اور چل پڑا، پھر سوچنے لگا اور واپس آ گیا، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا، والحمد للہ یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے، ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے۔ کہا تم یہ کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، ترجمہ، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق دے۔ پھر سوچتا ہے، اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا، رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا، رزق بھی اللہ نے دینا ہے، میرے لیے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ ساتھ ہی کہہ دیں گے کہ میرے بندے میں نے معاف کر دیا۔ جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے رحم کر دیا۔ جب تم کہو گے اللہم ارزقنی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے رزق دے دیا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ بھی اپنی شان کے مطابق ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ شیخ عبد الملہی بزرگ گزرے ہیں، وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیف وجد میں آتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ اتنا
کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا؟ ترجمہ کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو تو اللہ جل شانہ فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے، اور جب تم اکیلے میں ذکر کرتے ہو تو اللہ جل شانہ شان تنہائی میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ جب زبان اللہ کہے تو دل کو بھی اللہ کہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسلسل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے تسبیح کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ گفتگو کے الفاظ گن رہے ہیں یا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ مسلسل ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بار بار کلمہ پڑھو، بار بار کلمہ کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے عرش رک جا۔ عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ اپنے معمولات میں کم سے کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بنا لو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں، ایمان کو تازہ کریں۔ صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ان کے دھونے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اس سے تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا اور میل دور ہو جائے گی۔ اللہ کے ذکر سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو حدیث شریف میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑنا، کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر مجھے اتنی مصروفیت تھی کہ بہت بھاگ دوڑ تھی، اس مصروفیت میں بھی میں نے یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ وہ ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کسی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی، ادھر مرے گا ادھر اسے دخول جنت کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس ذکر کو کبھی مت چھوڑنا۔ پہلا ذکر کلمہ طیبہ، دوسرا تسبیح فاطمہ اور تیسرا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہوں تو اللہ جل شانہ اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ چوتھا کلمہ یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو انبیاء کرام پڑھتے تھے۔
ایک وظیفہ اور ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت ثابت مرالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے لوگ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کا رب آپ کو کس وقت یاد فرماتا ہے؟ فرمایا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چرچا بلند ہو، آپ کا ذکر بلند ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا جو کہ اس کی مثل پڑھے، اس سے زیادہ پڑھے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔